دنیاوی مفاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، تب جا کر وہ جیت گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سال اس قدر مشکل گھڑیوں میں بھی جب پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا، گھر گھر پہنچ کر یہی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مکہ ہمارے اس شہر جیسا بڑا شہر نہیں تھا، کم تعداد والا شہر تھا، کچھ گلیوں کا شہر تھا اور کچھ لوگوں کی آبادی تھی۔ 13 سال وہی محنت، بار بار یہی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، انی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پرستی سے باہر آ جاؤ، شیاطین کی پرستی سے باہر آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مٹھی بھر خون کے سامنے، اگرچہ کہ وہ 100 قبیلے پر مشتمل تھا، لیکن ساری محنت 13 سال اسی ایک موضوع کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ جب ایک غیر مسلم یہ بات سنتا ہے کہ ایک چھوٹا سا موضوع، یہ شرک چھوڑو، یہ اللہ کو مان لو، اسی ایک موضوع کے لیے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے علاقے کی قبائل پر دوڑ دوڑ کر محنت کر رہے تھے، تو کیا آخر لے کر صبح میں آج ایک بات انسان کرتا ہے، دوپہر میں دوسری بات کرتا ہے، شام میں تیسری بات کرتا ہے، مہینے 2 مہینے دین اور دعوت کی بات کرتا ہے، اس کے بعد دوسری باتیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دعوت دعوت دعوت، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مشن نہیں تھا۔ جو لوگ ایمان میں لائے ان کو بھی اسی کار کے لیے کھڑا کر دیا۔ پہلے تو تنہا تھے، جب شام ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکیل دیا گیا، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے سب کو داعی بنا دیا۔ سبحان اللہ، دیکھنے میں سب سے مشکل گھڑی تھی، 3 سال تک حکمہ داری بن کر دیا گیا تھا رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کا، لیکن اس مشکل گھڑی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے استعمال کیا اور ایک امت کا کھڑا کر دیا۔ جب شام ابی طالب سے باہر نکلے تو ہر صحابی داعی بن چکا تھا، ایک اکیلے نبی داعی نہیں تھے، ہر گلی میں دعوت، ہر میں دعوت، ہر مقام میں دعوت، ہر قبیلے میں دعوت داعی تیار ہو چکے تھے۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا منصوبہ بنایا، اس لیے بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کبریٰ سے سنایا کہ جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوگا، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، بڑی ذمہ داری کی چیز تھی۔ درخت گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کبریٰ نے تسلی دی اور اپنے پھوپھی زاد بھائی کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ پھوپھی زاد بھائی نے کہا تمہارے پاس تو وہی ناموس آ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، اسے فرعون کے پاس موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، میں تمہیں بھیج رہا ہوں شاہد اور گواہ اور بشیر اور نذیر بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ کے چچا زاد پھوپھی زاد بھائی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنتے ہیں کہ یہ وہ نہیں وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آیا تھا، تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی، اس وقت اگر میں زندہ رہوں تو تمہارا ساتھ دوں،
مسلمانوں NRC کو ڈرتے ہیں، ڈریے مت، تمہیں نکال دیا جائے تو بھی دین اور دعوت کا کام کرتا رہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہم نہیں گئے، مکے میں دعوت کھڑا کر کے چلے گئے۔ ہر خط دائی بن چکا تھا، ہر قبیلے میں دائی ہو چکے تھے۔ یہ کیا ہمیں ملک سے نکالیں گے؟ پالیسی تو فائنل ہو چکی ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کنفرم ہو چکا ہے، آپ کے سارے مسائل جوڑ چکے، حساب کتاب تیار ہے۔ لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، جانے سے پہلے صحابہ کو تیار کر دیے تھے۔ بہت سارے صحابہ جو ایمان میں تھے اعلان نہیں کیے، مکے میں رہتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے۔ اسلام کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگوں کو دل جیتنا ضروری تھا۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنة بسلام۔ سلام کو کھانا کھلانا۔ 17 روایتیں ہیں، قرآن میں تو کئی جگہ آیا ہے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ ایسا راستہ ہے جس میں دشمنوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، جو تمہارے اپنے مقابل ہے اس کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ مکے سے باہر نکلنے کے بعد جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مدینے کی پالیسی بتا دی کہ تمہیں کھانا کھلانے پڑے گا۔ ہوٹل پہ لے جا کر کھانا کھلانے کا کلچر نہیں تھا، اپنے گھروں میں بلا کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ صحابہ نے اپنے گھروں میں بلایا، فاقہ تھا، غریبی تھی، مرت تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کما نہیں سکتے اللہ کے راستے میں لوگ اپنا وقت اور زندگی لگا دی، کما نہیں سکتے تھے، باوجود اس کے کم آمدنی کے لوگوں کی خدمت کھانے کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گلیوں میں کھلا کر بھگا دیتے ہیں، برامدی میں کھلا کر بھگا دیتے ہیں، باہر سے اور سٹی کے کھاتے کو وہیں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے؟ ہم مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے برہمنیکل سسٹم کو اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ہر مسلمان اپنے تعلقات کے غیر مسلموں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلائے گا، انشاءاللہ یہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وصلوا الارحام، کاؤنسلنگ کرو، جیسے تمہارے گھر کے مسائل ہوتے ہیں غیر مسلموں کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں۔ بچے آگے ان کے نہیں ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، سسٹم ان کا خراب ہو چکا ہے۔ جیسے تم اپنے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرتے ہو، وہی تمہیں بھی یہ دروازہ کھولو، ہر مسلمان کا گھر کاؤنسلنگ سینٹر بن جائے۔ واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر دعا۔ اس بات کی ہدایت کے لیے دعا کرو، تمہاری طاقت بڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس راستے پہ چھوڑا۔ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کو جس مزاج سے کھڑا کیا، اسی مزاج کے ساتھ ہمیں دعوت کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہی بات میں اور میرے فالوورز بھی کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں بہت ساری دعوتی کام ہوتے ہیں، کوئی شیطان کا داعی بنتا ہے، کوئی ایزمز کا داعی بنتا ہے، کوئی پارٹی کا داعی بنتا ہے، ہم ایک اللہ کی طرف بلانے کے داعی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاص کو قبول فرمائے، زندگی اور موت کو اللہ کے لیے رکھ دے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، نفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب الحليم۔